ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ ٹائم ہم نے نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس کی ڈسکشن کی تھی. ہم نے نیویگیشن ونڈو اور فریم ڈسکس کیا جو نیویگیشن بیسڈ انٹرفیسز کو ہوسٹ کر سکتے ہیں، اور ہم نے پیج کی ڈسکشن کی جس سے ڈیرائیو کر کے ہم اپنا یوزر انٹرفیس بناتے ہیں. یعنی انسٹیڈ آف ونڈو ہماری جو پوری یو آئی ہائرارکی ہے وہ ایک پیج کے اندر کنٹینڈ ہوتی ہے، اور پیج نیویگیٹ ہو سکتا ہے. تو آپ یعنی ایک نیویگیشن ونڈو یا ایک فریم کے اندر ایک پیج سے دوسرے پیج پہ نیویگیٹ کر سکتے ہیں. کیسے نیویگیٹ کر سکتے ہیں؟ نیویگیٹ میتھڈ کال سے، ہائپر لنک سے، اور تھرڈ طریقہ آپ کا جرنل تھا. جرنل کی ہم نے ڈسکشن کی جو آپ کو پریویس اور نیکسٹ کی فیسلٹی دیتا ہے، جس سے آپ پیجز پہ آگے اور پیچھے موو کر سکتے ہیں. ہم نے ڈیٹا پاس کرنے کی بات کی کہ کسی نیکسٹ پیج پہ اگر آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے تو اسے ڈیٹا کیسے پاس کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کا نیویگیٹ میتھڈ آپ کو ایک ایکسٹرا آرگومنٹ دیتا ہے، اس کے تھرو آپ پیج کے کنسٹرکٹر کے تھرو پاس کر سکتے ہیں. اور ایک ہم نے پراپرٹیز ڈکشنری کی بات کی ونڈو کی، جس کے تھرو آپ کامن جگہ پہ ڈیٹا رکھ کے پاس کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی پیج کو ایز اے سیٹنگز پیج یا ایز اے ڈیٹیل پیج یوز کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے کچھ ڈیٹا پاس کریں اور اس کے بعد وہ آپ کو کچھ ڈیٹا ریٹرن کرے، تو ایک تو ہم نے ڈسکس کیا تھا، ایک کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ طریقہ ہے کہ اس پیج سے واپس پہلے پیج پہ فارورڈ آ جائیں، بٹ دیٹ وڈ میس اپ جرنل انٹریز. دوسرا طریقہ ہم نے پیج فنکشن کا ڈسکس کیا. پیج فنکشن اسٹرانگلی ٹائپڈ انفارمیشن ایک پیج سے پریویس پیج پہ ریٹرن کر سکتا ہے. اور دوسرا جو اس کے علاوہ آلٹرنیٹ ہے وہ آپ کا پراپرٹیز ڈکشنری یوز کرنے کا ہے. تو یہ ساری ڈسکشن کے بعد ہم نے اس میں ایک دو نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس بنائی بھی، جو نیکسٹ پریویس کی ساری فنکشنالٹی ہمیں WPF کی طرف سے ملی. اور یہ ساری ہماری ڈسکشن تھی نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنس کی. اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں XAML براؤزر بیسڈ اپلیکیشنس. ہم نے کافی شروع میں جب WPF کی ڈسکشن سٹارٹ کی تھی تو ہم نے کہا تھا اس میں ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس بھی بن سکتی ہیں اور براؤزر بیسڈ اپلیکیشنس بھی بن سکتی ہیں. ایک ہم نے لوز XAML کی بات کی، یعنی صرف ایک XAML فائل وداؤٹ اینی کوڈ بیہائنڈ، جو ہم نے کہا IE میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں انٹرفیس. اور ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے ابھی سبسیکوینٹلی جس میں آپ کو پتہ چلے گا ایک لوز XAML بھی آپ کو کافی پاورفل اور کافی ڈیٹیلڈ ڈیٹا شو کر سکتی ہے، کافی ورکنگ انٹرفیسز بن سکتے ہیں. بٹ فار ناؤ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کوڈ بیہائنڈ بھی رکھنا ہے، یعنی ہمارے پاس ایک کوڈ فائل بھی ہو، تو پھر ہم براؤزر بیسڈ اپلیکیشن کیسے بنا سکتے ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں. براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز پہلی چیز تو یہ کہ پارشل ٹرسٹ ہوتی ہے. پارشل ٹرسٹ کا ورڈ ہم نے پہلے بھی یوز کیا. وٹ ڈز پارشل ٹرسٹ مین؟ پارشل ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ کچھ ریسٹرکشنز لگائیں گے. یعنی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن پہ کچھ ریسٹرکشنز لگاتا ہے. کیوں لگاتے ہیں؟ وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ ہم کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں سے ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے، تو وہ ہمارے سسٹم کے ساتھ وہ کوئی میلیشیس اپلیکیشن نہ ہو اور وہ ہمارے سسٹم کو میس اپ نہ کر سکے. تو پارشل ٹرسٹ اگر کوئی چیز ہے تو دیٹ مینس کہ ہم اس پہ فلی ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم اپنا کوڈ ڈیٹا اسے نہیں دے سکتے، ہم اسے اپنے فائل سسٹم کی ایکسیس نہیں دے سکتے. تو ایسی اپلیکیشن کو چلانے کے لیے ایک سینڈ باکس یوز کرتے ہیں. تو سینڈ باکس ورڈ کا کیا مطلب ہے؟ سینڈ باکس ورڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو بھی API کالز یا جو بھی ایکسٹرنل کالز وہ اپلیکیشن کرنے کی کوشش کرے گی وہ ایک فلٹر سے، ایک مانیٹر سے ہو کے جائیں گی. یعنی ہم نے اس اپلیکیشن کو ایک باکس کے اندر رکھ دی ہے اور اس باکس کے اندر صرف کچھ APIs الاؤڈ ہیں. تو یہ جو سینڈ باکس WPF پرووائڈ کرتی ہے، اس سینڈ باکس کی وجہ سے یہ پاسبل ہے کہ پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنز چل سکیں ایون وداؤٹ اے سیکورٹی پرومپٹ. یعنی آپ کو پرومپٹ بھی نہیں آ رہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو رن دس اپلیکیشن، یہ ایک اپلیکیشن ہے، یہ کوڈ ہے جو رن ہو سکتا ہے، بٹ یو کین اسٹل رن دیم. اچھا، جب ہم براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کے کمپیریزن میں سلور لائٹ ضرور آتا ہے. سلور لائٹ ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا. اٹس اے مور پاپولر وے براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز بنانے کا. There are some benefits to Silverlight, there are some benefits to browser-based XAML applications. Silverlight کا جو سب سے کی فائدہ ہے وہ یہ کہ وہ کراس پلیٹ فارم ہے. وہ میک پہ بھی چلتا ہے، اس کے لینکس کے لیے بھی اویلیبل ہے ڈاؤن لوڈ مائکروسافٹ کی طرف سے.
بٹ جو WPF براؤزر بیسڈ اپلیکیشن ہے وہ صرف ونڈوز پہ چلے گی. تو WPF براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز کیا نہیں کر سکتی؟ فار ایگزامپل اگر ہم اسے یہ کال دیتے ہیں تو وہ یہ کال پہ ایکسیپشن دے گی. یہ ہم نے ایڈ فیوریٹ کی کال کی جس میں environment ڈاٹ گیٹ فولڈر پاتھ کیا اور environment ڈاٹ اسپیشل فولڈرس ڈاٹ مائی پکچرس کیا. اگر ہم یہ کال کریں گے تو ایک ایکسیپشن آئے گی فائل آئیو پرمیشن ایکسیپشن، کیونکہ ہماری جو براؤزر بیسڈ اپلیکیشن ہے اس کے پاس فائل آئیو کرنے کی پرمیشن نہیں ہے. ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن میں پہلا ریسٹرکشن تو یہ آ گئی کہ اس میں کچھ API انووک ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کی API کالز کیا ہو سکتی ہیں، یہ ریسٹرکٹ ہو گئیں. سیکنڈ ڈفرینس یہ ہوگا کہ اس میں وہ ایک نیویگیشن بیسڈ ایپ ہوگی کیونکہ اس نے براؤزر میں چلنا ہے اور اس کی نیویگیشن براؤزر میں انٹیگریٹڈ ہوگی. اور تھرڈ اس کی ڈپلائمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی. تو ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی تھوڑی بات کریں گے. تو چونکہ وہ ایک نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی مین UI ایک پیج میں ہوگی، پیج ایلیمنٹ میں انسٹیڈ آف اے ونڈو ایلیمنٹ. جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشنز کا جو مین انٹرفیس ہے وہ ایک پیج ایلیمنٹ میں ہوتا ہے انسٹیڈ آف اے ونڈو ایلیمنٹ. تو اگر ہم ویژول اسٹوڈیو میں ایک براؤزر بیسڈ XAML ایپ بنانا چاہیں، ہم ایک نیو پروجیکٹ کریں گے، ایک WPF براؤزر بیسڈ اپلیکیشن سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو مین UI ونڈو وہ ہمیں دے گا وہ دیٹ وڈ بی ان اے پیج انسٹیڈ آف اے ونڈو. اور اس پیج میں اگر ہم اپنی UI لکھ دیں گے، کمپائل کریں گے، رن کریں گے اور وہ ایک براؤزر میں چلے گی. تو اس طریقے سے ہم ویژول اسٹوڈیو میں کچھ زیادہ ایفرٹ کیے بغیر ایک اپلیکیشن کو ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں. بیسیکلی ویژول اسٹوڈیو اس کی پروجیکٹ فائل میں ایک دو سیٹنگز چینج کرے گا اور ان ایک دو سیٹنگز کی وجہ سے وہ ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز بنے گی جو آپ سیٹنگز مینولی بھی جا کے اس کی پروجیکٹ فائل میں کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے یہ پاسبل ہے کہ ایک اپلیکیشن بنی ہوئی ہے اور آپ اسے سوئچ کر کے براؤزر بیسڈ اپلیکیشن بنائیں. جو آپ کی نیویگیشن انٹیگریٹ ہوتی ہے براؤزر میں، نارملی اگر آپ IE6 تک کی بات کریں، اگر آپ ایک WPF اپلیکیشن اوپن کریں تو اس کی ایک اپنی نیویگیشن UI آئے گی، بیک فارورڈ بٹن، جو کہ ایکچولی براؤزر کے بیک فارورڈ کے نیچے ہوں گے which would look a bit weird. تو بہت ساری جو براؤزر بیسڈ اپلیکیشنز ہیں وہ ایکسپلیسٹلی شو نیویگیشن UI از اکول ٹو فالس کر دیں گی. یہ شو نیویگیشن UI کی پراپرٹی ہم نے پچھلی بار ڈسکس کی تھی کہ کوئی پیج یہ سیٹ کر دے تو اس کی نیویگیشن UI شو نہیں ہوتی. لیکن IE7 اینڈ آنورڈس اٹس مور اسٹریم لائن کس طرح سے ہے کہ جو نیویگیشن ایک XAML براؤزر اپلیکیشن کی ہے وہ براؤزر کی نیویگیشن میں انٹیگریٹڈ ہے. تو دیٹ مینس آپ کو ایک ہی سیٹ آف بیک فارورڈ بٹنس آ رہا ہوگا اور وہی بیک فارورڈ بٹن آپ کی براؤزر بیسڈ اپلیکیشن میں بھی بیک فارورڈ کر رہے ہوں گے اور اس کے باہر جو بھی آپ پہلے براؤز کر رہے تھے اس میں بھی بیک کر سکیں گے. تو یہ یعنی آپ کا جو جرنل ہے، اپلیکیشن کا جرنل اور جو ویب براؤزر کا جرنل ہے وہ آپس میں انٹیگریٹ ہو گئے. دیٹس اے مور اسٹریم لائنڈ وے. آلدو کہ اگر آپ ایک آئی فریم میں یا ایک سیکشن آف دا اسکرین میں اپنا ایک XAML براؤزر بیسڈ اپلیکیشن شو کرتے ہیں تو اس کی UI پھر بھی شو ہوگی، یعنی اس کے پھر جرنل سیپریٹ ہوگا. بٹ اگر آپ کی پوری ونڈو میں ایک XAML براؤزر بیسڈ اپلیکیشن ہے تو دین اس کے جو جرنل ہے دونوں کا وہ انٹیگریٹڈ ہوگا. سو ریئلی اٹس جسٹ ایک کہہ سکتے ہیں یہ آن لائن اونلی کلک ونس اپلیکیشن ہے. اور کلک ونس ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم نے کیا تھا کہ ہم ونڈوز انسٹالر بنائیں یا کلک ونس بنائیں تو اٹس مور اے کلک ونس اپلیکیشن. کلک ونس اپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ میں اور ڈیبگنگ میں آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کلک ونس اپلیکیشنز کیش ہوتی ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ کہ آپ نے ایک بار نیٹ سے کوئی اپلیکیشن چوز کر کے چلائی، رن کی، وہ آپ کے پاس کیش ہو گئی. نیکسٹ ٹائم آپ رن کریں گے تو آپ کی کیش میں سے رن ہو جائے گی. اٹ وڈ گیو یو ویری فاسٹ بیہیویئر، جیسے آپ نے اپنی سسٹم سے کوئی چیز ایگزیکیوٹ کی ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے جب آپ نے ایک نیکسٹ ورژن اپلیکیشن کا بنایا ہے تو وہ نیکسٹ ورژن کے بجائے میں بھی کیش سے پرانا ورژن اٹھا لے. بائی ڈیفالٹ اگر آپ ویژول اسٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں تو ویژول اسٹوڈیو آپ کا ہر بلڈ پہ ہر بار جب آپ ری بلڈ کرتے ہیں ورژن نمبر انکریمنٹ کرتا ہے. اور وہ کیوں کرتا ہے کہ آپ نے اگر اس کی سیٹنگس فائل جا کے دیکھیں
تو وہاں پہ ورژن نمبر لکھا ہوگا 1.0 .* اور یہ پوائنٹ اسٹار کا مطلب یہ کہ ہر بلڈ پہ اسے خود سے انکریمنٹ کرتے جاؤ. اینڈ دیٹس وائی کہ آپ کو اگر ویژول اسٹوڈیو سے ری بلڈ کر رہے ہیں، بائی ہینڈ نہیں کر رہے یا آپ نے سیٹنگ نہیں چینج کی، تو آپ کو کلک ونس کی کیشنگ تنگ نہیں کرے گی. یعنی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی پرانا ورژن رن ہو جائے، ہمیشہ آپ کا لیٹسٹ رن ہوگا، کیونکہ جو اس نے کیش کیا ہے آپ جو چلانا چاہ رہے ہیں اس کا ورژن اس سے نیکسٹ ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی اور طریقے سے کریں تو دس از سم تھنگ یو شوڈ بی اویئر کہ کلک ونس کیش ہو رہی ہیں اور ان کے نمبرز انکریمنٹ ہوں گے تو وہ نیور ون آپ کے پاس چلے گی. یہ پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنز ہیں اگین جس کی میں نے ابھی بات کی ہے. اس میں سے ساری اے پی آئی نہیں کال ہو سکتی. لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی لائبریری بنانا چاہتے ہیں، یعنی آپ ایک تھرڈ پارٹی لائبریری پراپرلی انسٹال کرنا چاہتے ہیں جو پارشل ٹرسٹ کوڈ میں سے کال ہو سکے. کیا میں سینیریو کیا بتا رہا ہوں کہ پارشل ٹرسٹ کوڈ کو ایک لسٹ آف فنکشنز یا ایک سب سیٹ آف WPF تو الاؤڈ ہے، وہ کال کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تھرڈ پارٹی لائبریری آپ انسٹال ایسے کر دیں، یعنی وہ انسٹال کرنے کے لیے تو آپ کو ایلیویٹڈ پرمیشنز چاہیے، بٹ ونس آپ وہ انسٹال کر دیں تو پھر پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنز اسے کال کر سکیں. فار ایگزامپل اس کا ایک سینیریو بتاتا ہوں کہ کوئی ایک انٹرپرائز ہے اور اس میں ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے سارے کمپیوٹرز پہ یہ اسمبلی انسٹال ہو جائے اور اس کے بعد جو کامن اپلیکیشنز پارشل ٹرسٹ اپلیکیشنز انٹرپرائز میں ڈپلوائے ہوئی ہیں وہ ان کی کالز کر سکیں. تو اب ہم نے بیسیکلی سینڈ باکس کو ایکسٹینڈ کر دیا. ایک سینڈ باکس میں سیٹ آف اے پی آئی کالز الاؤڈ تھی اور ہم نے کہا کہ اس کے بعد اس اسمبلی کی بھی کالز ایڈ ہو جائیں. اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ہم کوئی بھی نارمل اسمبلی، فل ٹرسٹ اسمبلی جو سب کچھ کر سکتی ہے، اسے گیک میں ایڈ کریں گے. گیک کیا ہوتی ہے؟ گیک از اے گلوبل اسمبلی کیش جس میں آپ اسے اسپیشلی مارک کریں گے کہ یہ اسمبلی ایسی ہے جو پارشل ٹرسٹ سے کال ہو سکتی ہے. So once you mark it and add it to GEC explicitly کہ یہ اسمبلی لو اور اسے گیک میں ڈال دو. اور گیک کی ہم نے لاسٹ ٹائم بات کب کی تھی؟ جب ہم نے کلک ونس اور انسٹالر ڈسکس کیا تھا. ہم نے کہا تھا کلک ونس کوئی چیز گیک میں نہیں ڈال سکتی بیکاز اٹس اے سسٹم وائڈ تھنگ. کلک ونس اپلیکیشن سیلف کنٹینڈ جگہ پہ انسٹال ہوتی ہے اور سیلف کنٹینڈ جگہ سے ریموو ہوتی ہے. تو یہ جو آپ کے پاس اگر گیک میں انسٹال کریں یوزنگ این انسٹالر، یا آپ کی اپلیکیشن ڈیورنگ ایگزیکیوشن کہے کہ میں نے گیک میں کچھ انسٹال کرنا ہے، پرمیشنس مانگے، گیک میں کاپی کرے، تو دین وہ جو اسمبلی ہے وہ کسی بھی پارشل ٹرسٹ کوڈ سے کال ہو سکتی ہے. اور یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے، یعنی اس کو انسٹال کرتے ہوئے آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہوگا. کیونکہ اگر آپ لیٹ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسی کال دیتے ہیں جس کے تھرو سسٹم پہ آربیٹری فائلز اوپن ہو سکتی ہیں اور وہ آپ گیک میں ڈال کے کہہ دیتے ہیں اسے پارشل ٹرسٹ کوڈ کال کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پارشل ٹرسٹ کوڈ آپ کسی بھی آربیٹری ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ کوئی بھی آپ اپلیکیشن رن کریں، وہ اس گیک میں پڑی ہوئی اسمبلی کو یوز کر سکتا ہے. سو دیٹ کین بی اے سیکورٹی ہول، دیٹس اے رسکی تھنگ کہ اسے یعنی کیئرفلی ڈیزائن کرنا چاہیے کہ کیا آپ فنکشنالٹی ایکسپوز کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جو بلٹ ان سینڈ باکس ہے اس کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اس کی ہم کچھ جو کالس ابھی تو ہم نے کہا کہ WPF کی ساری اے پی آئی کالس نہیں ہو سکتی، بٹ دیر آر اسٹل مینی کالس جو ہو سکتی ہیں. مثلا آپ ایک رچ ملٹی میڈیا انٹرفیس دے سکتے ہیں. آپ جس ویب سرور پہ آپ کی اپلیکیشن ہوسٹ تھی وہاں پہ آربیٹری فائلز اوپن کر سکتے ہیں. آپ انفیکٹ یوزر سے پوچھ کے کوئی بھی لوکل سسٹم کی فائل بھی اوپن کر سکتے ہیں. یعنی ابھی میں نے کہا کہ آپ فائل آئیو کے تھرو تو فائل اوپن نہیں کر سکتے، لیکن آپ فائل اوپن ڈائلاگ شو کر سکتے ہیں. یعنی Win32 کا اوپن ڈائلاگ وہ آپ کیسے شو کر سکتے ہیں؟ وہ آپ اس طرح سے شو کر سکتے ہیں، یہ اوپن فائل ڈائلاگ یوز کر کے اوپن فائل ڈائلاگ از اکول ٹو نیو اوپن فائل ڈائلاگ ہم نے کیا، اور اس کے بعد اگر یوزر ٹرو سلیکٹ کرتا ہے، ہم نے کہا تھا یہ ڈائلاگ باکسز ٹرو، فالس یا نل ریٹرن کرتے ہیں، دیٹ مینز اے نلیبل بولین. تو اگر وہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے تو اس کے بعد ہم نے اوپن فائل ڈائلاگ ڈاٹ اوپن فائل کال کیا. تو یہ جو کال ہے دیٹ از ایکسپوزڈ ان دا سینڈ باکس، یعنی ہم اوپن فائل میں نیم نہیں پاس کر سکتے لیکن ہم اوپن فائل ڈائلاگ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ یوز کر کے ہم نے ایک اسٹریم ریڈر لیا اور اس کے کانٹینٹس ریڈ کر لیے.
سم ٹائمس اگر آپ اس لسٹ آف کالس کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ دیٹس پریٹی آربیٹری کہ کیا کال ہو سکتا ہے اور کیا کال نہیں ہو سکتا، لیکن دیر آر سم گراؤنڈ رولس. مثلا آپ لوکل فائل سسٹم نہیں ایکسیس کر سکتے، آپ رجسٹری نہیں ایکسیس کر سکتے، آپ ان مینجڈ کوڈ اگر کوئی چیز کال کرتی ہے یا آپ ان مینجڈ کوڈ کو ڈائریکٹلی نہیں کال کر سکتے. ان مینجڈ کوڈ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کوڈ جو سی یا سی پلس پلس میں لکھا ہوا ہے یا کسی اور ایسی لینگویج میں جو کمپائلڈ بائنڈری کی فارم میں ہے. یعنی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ سی شارپ ایز اے ورچوئل مشین رن کرتی ہے، تو سی شارپ کا کوڈ ایک سینڈ باکس میں چل سکتا ہے، لیکن جو نیٹو کوڈ ہے یعنی سی سی پلس پلس یا اسمبلی میں لکھا ہوا وہ ان مینجڈ کوڈ ہے، وہ اس پہ اس طریقے سے سینڈ باکس اپلائی نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ ان مینجڈ کوڈ کو کال کرتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ نیو ونڈوز نہیں لانچ کر سکتے ایکسیپٹ پاپ اپس جو آپ کی یعنی براؤزر ونڈو کے سینٹر یعنی اس کے ایریا کے اندر ہی شو ہوں گے. اس کے علاوہ جو کچھ کالز ریسٹرکٹ ہوتی ہیں دے کین بی اے بیٹ فزی بیکاز دیر آر سم ٹائمز ایسی کالز ہیں جو ایک براؤزر میں الاؤ ہوں گی اور دوسرے میں نہیں. مے بی کچھ آئی میں چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کنٹرولز کے ساتھ جو فائر فاکس میں نہیں کر سکتے. اینڈ دیر آر سم تھنگس جو امپلیمنٹیشن ڈپینڈنٹ ہیں، یعنی ان کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے ہوئی ہوئی ہے کہ وہ سینڈ باکس میں الاؤڈ نہیں ہے. تو دیر از سم ہٹ اینڈ ٹرائی بٹ دیر از سم کامن سینس آلسو کہ آپ کو کیا الاؤڈ ہوگا پاسبلی اور کیا نہیں ہوگا. اب اگر آپ نے یہ اپلیکیشن ایک بنائی ہے، ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن بنائی ہے، تو اس کے کمانڈ لائن آرگومنٹس تو کوئی نہیں ہوں گے، یہ تو ویب پہ سرو ہو رہی ہے. تو آپ نے اگر اس کو کوئی ڈیٹا پاس کرنا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی ویب پیج کو کسی بھی ویب سائٹ کو ڈیٹا صرف دو طریقوں سے دے سکتے ہیں. ایک، آپ اسے یو آر ایل پیرامیٹرس میں دے سکتے ہیں، گیٹ میتھڈ ہو یا پوسٹ میتھڈ ہو، آپ یو آر ایل کی کال کے ساتھ دے سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ از کوکیز، کہ آپ کوکی اسٹور کر لیں اور وہ کوکی ہر بار آپ کو پاس ہوگی. تو یہ دونوں میتھڈ آپ زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشن میں آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اگر آپ کو یو آر ایل اپنا ایکسیس کرنا ہے تو آپ یہ براؤزر انٹراپ ہیلپر ڈاٹ سورس اگر یوز کریں تو آپ کو پورا یو آر ایل مل جائے گا وچ ول کنٹین آل دا پیرامیٹرس جو یو آر ایل کے اندر پاس ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے تو آپ یو آر ایل سے پیرامیٹرس ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے اپلیکیشن ڈاٹ گیٹ کوکی. تو اپلیکیشن کلاس کا گیٹ کوکی اسٹیٹک میتھڈ اگر آپ کال کریں تو آپ کوئی بھی کوکی ریٹریو کر سکتے ہیں، وچ مینس کہ اگر آپ نے کسی وقت بھی کوئی کوکی سیو کی ہے اور لیٹر وہی پیج اوپن ہوتا ہے تو وہ کوکی آپ کو ساتھ پاس ہوگی. تو یہ دو میتھڈز ہیں آپ کے پاس زیمل براؤزر بیسڈ اپلیکیشن میں پیرامیٹرز لینے کے. اگر اب ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ میں بیکاز کے براؤزر میں فیملیرٹی ہے یا فار سم ریزن براؤزر بیسڈ اپلیکیشن بنانا چاہ رہا ہوں لیکن میں فل ٹرسٹ اپلیکیشن بنانا چاہ رہا ہوں وچ مینس the application can do anything. Why would we do something like that? مثلا ہم اگین کسی انٹرپرائز کے اندر ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں اور ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو ڈیسک ٹاپ ایپ ہے اس کے بجائے لوگ ویب براؤزر سے فیملیئر ہیں تو لیٹس میک اے براؤزر بیسڈ اپلیکیشن جسٹ فار دا فیملیئرٹی آف انٹرفیس، کہ ہم براؤزر بیسڈ اپلیکیشن بنائیں بٹ بیکاز آف دا فنکشنس جو اس نے پرفارم کرنے ہمیں فل ٹرسٹ چاہیے. تو ہاؤ کین وی میک اٹ فل ٹرسٹ؟ ہمیں دو چینجز کرنی ہوں گی. ایک تو ہمیں پروجیکٹ فائل میں جو ڈاٹ سی ایس پروج فائل ہے یا وی بی پروج فائل ہے ڈپینڈنگ آن دا ایکسٹینشن کہ ہم ویژول بیسک میں بنا رہے ہیں یا سی شارپ میں بنا رہے ہیں، اس میں ہمیں ٹارگیٹ زون کو انٹرنیٹ سے چینج کر کے کسٹم کرنا ہوگا. تو دیٹ از ون چینج. اور دوسری چینج ہمیں یہ کرنی ہوگی کہ پرمیشن سیٹ جو ہمارے زیمل میں ڈیفائنڈ ہے، جو کلک ونس کے مینیفیسٹ میں ڈیفائنڈ ہے وچ ڈیفائنس کہ وہ اپلیکیشن کلک ونس اپلیکیشن کیسے انسٹال ہوگی، اس کے اندر ہمیں یہ unrestricted از اکول ٹو ٹرو یہ ورڈ ایڈ کرنا ہوگا. تو یہ دو چینجز کرنے سے یہ اپلیکیشن فل ٹرسٹ اپلیکیشن بن جائے گی. جب یہ فل ٹرسٹ اپلیکیشن بن جائے گی تو دیر آر ٹو پاسبلٹیز. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ جب یوزر یہ رن کرے تو اسے پرومپٹ آئے گا اینڈ ہی ہیز ٹو لائک سی کہ یہ اپلیکیشن میں نے چلانی ہے یا نہیں چلانی. ڈیپینڈنگ آن دا یوزر سیٹنگس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹلی ریجیکٹ ہو جائے. بٹ دیر از اے ندر وے کہ اس اپلیکیشن مینیفیسٹ کو
ایک سرٹیفکیٹ سے سائن کر دیں اور یوزر نے وہ سرٹیفکیٹ پہلے سے انسٹال کیا ہو، یعنی یوزر اس سرٹیفکیٹ کو ٹرسٹ کرتا ہو. کسی سرٹیفکیٹ کو انسٹال کرنے کا مطلب ہے یوزر اسے ٹرسٹ کرتا ہے. تو میں نے جو سینیریو فل ٹرسٹ کا پہلے بتایا تھا کہ ایک انٹرپرائز کے اندر ہم نے کوئی اپلیکیشن ڈپلوائے کرنی ہے، تو وہاں پہ اٹس پاسبل کہ ہم ایک سرٹیفکیٹ یوزرس کو دیں کہ انسٹال کر لو اینڈ دین دیٹ اپلیکیشن ول ورک. سو دیٹ سرٹیفکیٹ ول انشور کہ جب یہ فل ٹرسٹ اپلیکیشن رن ہو تو یہ یعنی یوزر کا سسٹم اسے الاؤ کر دے، اور چونکہ یہ سرٹیفکیٹ سے صرف اس اپلیکیشن کا مینیفیسٹ سائن ہوا ہے اس لیے کوئی اور فل ٹرسٹ اپلیکیشن ایکسیس نہیں لے سکتی، یہی پرٹیکولر اپلیکیشن ایکسیس لے سکتی ہے. سو دیٹ وڈ بی اے وے کہ فل ٹرسٹ اپلیکیشنز کیسے یوز کر سکتے ہیں یوزنگ اے سرٹیفکیٹ. دوسری جو ہم نے ایک تو ہم نے بات کی کہ اس میں ریسٹرکٹیڈ سیٹ آف اے پی آئی ہے، اس ریسٹرکٹیڈ سیٹ سے کیسے نکل سکتے ہیں، فل ٹرسٹ سے اس کے لیے سرٹیفکیٹ انسٹال کر سکتے ہیں یا ایک گیک میں اسمبلی ڈال سکتے ہیں جس کے تھرو ایکسیس کر سکیں. سو دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ ہے کہ ہماری نیویگیشن انٹیگریٹڈ ہے، جس کے بارے میں ہم نے بات کی کہ آئی 7 میں وہ آپ کے بلکہ نیکسٹ اور پریویس بٹن بھی ساتھ ہی مکس ہوں گے کہ آپ بیک کرتے کرتے اپنی اپلیکیشن کا بیک کر رہے ہیں اینڈ دین دیٹ بیک بٹن ول ٹیک یو ٹو دا لاسٹ HTML پیج اینڈ سو آن. تو وہ انٹیگریٹڈ نیویگیشن ہے. اگر آپ شو نیویگیشن یو آئی فالس کر دیں گے تو آپ کے پیج کے اوپر سیپریٹلی بیک نیکسٹ کی بار نہیں آئے گی، یا i7 کے کیس میں نیویگیشن اس میں نہیں ہوگی. اگر آپ اس نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن کو پبلش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ادھر آپ ویژول اسٹوڈیو کے اندر سے اس کا پبلش ٹول یوز کر لیں جو ہم نے کلک ونس اپلیکیشنس کے لیے ڈسکس کیا تھا پہلے، یا آپ ایک میک ٹول ساتھ ونڈوز کی API کے ساتھ آئے گا وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کو ایکچولی ویب سرور پہ جو آپ فائلز کاپی کریں گے وہاں سے یہ سرو ہو، اس میں آپ کو ویب سرور کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی پڑیں گی کہ وہ یہ براؤزر بیسڈ اپلیکیشن سرو کرے، بٹ دیٹ وڈ بی لائک اینی ادر سیٹنگ. یعنی براؤزر میں ویب سرور میں آپ کو ہمیشہ یہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ کس قسم کی فائلز ویب براؤزر سرو کر سکتا ہے. تو ان دیٹ سیکشن جہاں پہ آپ یہ سیٹنگس کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ براؤزر بیسڈ اپلیکیشن سرو ہوں، تو وہ ڈائریکٹری آپ پوری کاپی کر دیں گے اور وہاں سے آپ کی پوری اپلیکیشن سرو ہو جائے گی. یوزرس اس اپلیکیشن کو رن کیسے کریں گے؟ دے ول جسٹ نیویگیٹ ٹو دیٹ URL اور وہ اپلیکیشن چل پڑے گی. تو دیٹس the good thing about SAML browser based applications. It's all just a URL. کچھ انسٹال نہیں کرنا، کچھ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا. اس URL پہ یوزر جائے گا، وہاں پہ ایک براؤزر بیسڈ اپلیکیشن پڑی ہوگی، وہ ڈاؤن لوڈ ہوگی، وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے یو کین سے کائنڈ آف انسٹال ہوگی ایک جگہ پہ اینڈ دین اٹ ول رن. دیٹس ناٹ اے سیکورٹی ہول بیکاز وہ اپلیکیشن ایک سینڈ باکس میں رن ہوگی، سے ایک بہت ریسٹرکٹیڈ سیٹ آف API کالز الاؤڈ ہے، اور ایکچولی فار فردر پروٹیکشن اس کے گرد ایک علیحدہ سینڈ باکس بناتا ہے جو انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے. انٹرنیٹ ایکسپلورر کا لانچ پروسیس کچھ چیزیں کر ہی نہیں سکتا، سو اٹس کائنڈ آف ڈبل سینڈ باکس، اور اس کی وجہ سے دیٹس ناٹ اے سیکورٹی ہول. دیٹس اے وے ٹو ریپرزینٹ رچ ملٹی میڈیا ایکسپیرئنس. یہ آپ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ پروگرامیٹک کوڈ جاوا اسکرپٹ میں بھی رن کر سکتے ہیں جو براؤزر خود رن کرتا ہے، بٹ اگین جاوا اسکرپٹ ایک ریسٹرکٹیڈ سیٹ آف کام کر سکتی ہے. اسی طریقے سے WPF کی براؤزر بیسڈ اپلیکیشن ایک ریسٹرکٹیڈ سیٹ آف کام کر سکتی ہے اینڈ دیٹس وائی اٹس ناٹ اے سیکورٹی رسک. ایک مسئلہ آتا ہے ہمیں کہ اگر ہماری براؤزر بیسڈ اپلیکیشن تھوڑی بڑی ہے تو یوزر ول گو ٹو دا URL اور مے بی ہی ہیز ٹو ویٹ فار سم ٹائم کہ وہ براؤزر بیسڈ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو اینڈ دین اٹ ول اسٹارٹ رننگ اینڈ دیٹس ناٹ اے گڈ یوزر ایکسپیرئنس. اگر وہ ایک بار اس URL پہ گیا ہے اینڈ ہی گوز دیر اگین تو ہماری کلک ونس کیشنگ کام آ جائے گی. کلک ونس کیشنگ کی وجہ سے وہ لاسٹ ٹائم کی اپلیکیشن پڑی ہوگی اور وہ ہارڈ ڈسک سے رن ہو جائے گی. دیٹ وڈ بی اے سمپلر کیس. لیکن پرابلم کب آئے گی؟ جب یوزر فرسٹ ٹائم گیا ہے. تو فرسٹ ٹائم کے لیے WPF میں تھوڑی اسپیشل سپورٹ ہے. دیر از اے کنسیپٹ کالڈ ڈاؤن لوڈ گروپس، کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو گروپ کر سکتے ہیں انٹو پارٹس، جو پارٹس سیپریٹلی ڈاؤن لوڈ ہو جائیں. یو ول مارک ون پارٹ کہ جو پارٹ جس میں آپ کی اسٹارٹنگ فائل ہے، یعنی آپ اپنے مین یوزر انٹرفیس جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ لیٹ سے میں کہتا ہوں میرا پیج 1 ہے، پیج 1 میرا پہلا انٹرفیس ایلیمنٹ ہو، تو دیٹ مینس کہ
پیج 1 والا جو ڈاؤن لوڈ گروپ ہے وہ سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ ہوگا. اینڈ دین اور اگر کوئی ڈاؤن لوڈ گروپس ہیں تو وہ پہلا ڈاؤن لوڈ گروپ ایکسپلیسٹلی ان کو لوڈ کر سکتا ہے کہ لیٹ اسٹارٹ ڈاؤن لوڈنگ دس گروپ, لیٹ اسٹارٹ ڈاؤن لوڈنگ دس گروپ. سو یو کین تھنک آف دس کہ جس طرح سے آپ کی ایک HTML اپلیکیشن ہوتی ہے اور HTML میں آپ ایک ویب پیج کھولتے ہیں تو اس سے لنکڈ سارے پیجز ساتھ ہی لوڈ نہیں ہو جاتے. اٹ اونلی لوڈز ون پیج. HTML ڈیزائنڈ ہی اس طرح سے, بٹ WPF اس طرح سے ڈیزائن نہیں ہے. WPF یوزلی ایک بائنری بنتی ہے, بٹ یہ کائنڈ آف ڈاؤن لوڈ گروپ سے ہمیں یہ سپورٹ دیتی ہے کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں. ڈاؤن لوڈ گروپ بنانا بہت ایزی ہے. آپ ویژول اسٹوڈیو میں رائٹ کلک کر کے ایڈ ڈاؤن لوڈ گروپ کریں اور اس میں کچھ فائلس موو کر دیں. دیٹ وڈ میک اے ڈاؤن لوڈ گروپ. سے ایک نام دے دیں گروپ کو, اور جو آپ کا مین انٹرفیس ایلیمنٹ ہے وہ اس گروپ میں نہ ہو, تو اب وہ گروپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا انلیس کہ ہم اسے ایکسپلیسٹلی ڈاؤن لوڈ کریں. اس میں ہمارے پاس کافی سارے ایونٹس آ جاتے ہیں, پراپرٹیز آ جاتی ہیں جنہیں یوز کر کے ہم ایون پروگرس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, کتنی ڈاؤن لوڈ ہو گئی. اور مے بی ہم ایک پیج 1 بنا دیں جس پہ پروگرس بار ہو کہ ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, اور ڈاؤن لوڈ گروپ 2 میں باقی ساری اپلیکیشن ہو. سو ایٹ لیسٹ جب یوزر ہمارے URL پہ جائے گا تو اٹس ناٹ اے بلینک ونڈو اینڈ از ویٹنگ فار سم ٹائم کہ پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اٹ وڈ جسٹ ڈاؤن لوڈ دا اسٹارٹ پیج, اس پہ ایک پروگرس بار آنے لگ جائے گی, اینڈ وین دا پروگرس بار فنشز تو پوری اپلیکیشن چل پڑے گی. دیٹس ون وے. another way is کہ آپ پوری اپلیکیشن کو بریک کر دیں 2 پیسز, کہ آپ کا مین انٹرفیس لوڈ ہوگا, مے بی آپ ایک پروگرس بار شو کریں, پھر مین انٹرفیس لوڈ ہو, پھر مین انٹرفیس سے آپ کسی اور جگہ جانا چاہتے ہیں تو دین اگین یو شو اپ پروگرس بار اینڈ دین دیٹ انٹرفیس لوڈس. تو آپ اسے ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن آپ کی اپلیکیشن کتنی بڑی ہے اور اسے چنکس میں ڈیوائڈ کرنے کا کتنا فائدہ ہے. ہم ایک ایگزامپل لیں گے صرف 2 پیجز کی, یعنی پیج 1 اور پیج 2 کی, اور ہم پیج 2 کو مائی گروپ میں ڈال دیا ہے. تو پیج 1 لوڈ ہوگا اور اس کے بعد جب وہ پیج 2 کی لوڈنگ یعنی مائی گروپ کی لوڈنگ سٹارٹ کرے گا, اور جب وہ لوڈنگ فنش ہوگی تو ایکچولی پیج 2 پہ نیویگیٹ کر جائے گا. تو بیسیکلی آپ پیج 1 کو پروگرس بار سمجھ سکتے ہیں, آلدو کہ ہم پروگرس ایونٹ شو کر کے ایکچولی پروگرس نہیں شو کر رہے, بٹ آپ اس URL پہ جائیں گے تو آپ کو فوراً سے یعنی پیج 1 ڈاؤن لوڈ ہوتے ہی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا. یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے پیج 1 بنایا ہے. پیج 1 ہم نے انیشلائز کمپوننٹ کیا, اور اس کے آن انیشلائزڈ میں کہ ونس وہ پورا پیج شو ہو گیا ہے, ہم نے اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ڈاٹ از نیٹورک ڈیلیٹ کی کال کی. سو وٹ از اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ڈاٹ از نیٹورک ڈیلیٹ؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی ایک کال ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ کیا اس وقت آپ کی اپلیکیشن نیٹورک سے چل رہی ہے. بیکاز اگر نیٹورک سے نہیں چل رہی تو مے بی آپ کو یہ ڈاؤن لوڈ گروپس کو انووک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا سینیریوز ہو سکتے ہیں کہ وہ نیٹورک سے نہیں چل رہی؟ پہلا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے لوکلی ڈیولپ کر رہے ہیں, لوکلی ڈپلوائے کر رہے ہیں, اور ویژول اسٹوڈیو سے رن کر کے ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو دیٹ مینس وہ نیٹورک ڈیلیڈ ہی نہیں. دیٹس ون سینیریو. سیکنڈ از کہ آپ نے اپلیکیشن ایک بار رن کی ہے اینڈ اٹس آل کیشڈ ان, وہ آپ کی کلک ونس کیش میں پڑی ہے, سو اٹس اگین ناٹ نیٹورک ڈیلیڈ. تو اگر آپ کی اپلیکیشن نیٹورک ڈیلیڈ ہے, اگر تو نہیں ہے تو ہم نے سمپل کیا گو ٹو پیج 2 کا فنکشن ایک یوز کیا ہے. گو ٹو پیج 2 کا فنکشن کیا کرتا ہے؟ یہ نیویگیشن سروس ڈاٹ نیویگیٹ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے اسے یوز کرتے ہوئے پیج 2 ڈاٹ زیمل پہ چلا جاتا ہے ریلیٹیو URI یوز کر کے. اور اب ہم واپس آتے ہیں اس سینیریو پہ کہ اگر وہ اپلیکیشن نیٹورک ڈیلیڈ ہے. اگر وہ نیٹورک ڈیلیڈ ہے تو ہم نے اپلیکیشن ڈپلائمنٹ, اب ہم نے بیسیکلی 2 کام کرنے ہیں. ایک تو ہم اس کی لاسٹ لائن پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ڈاٹ کرنٹ ڈپلائمنٹ ڈاٹ ڈاؤن لوڈ فائل گروپ اے سنک یہ کال کی ہے. اے سنک کیوں کی؟ تاکہ یہ کال فوراً سے ریٹرن ہو جائے اور جب کمپلیٹ ہو تو بیسیکلی ہمیں ایک ایونٹ دے دے. اگر ہم اے سنک نہ کرتے تو یہ بلاکنگ کال ہوتی, وچ وڈ مین کہ ہمارا پیج 1 یعنی انٹریکٹیو نہیں رہے گا. تو پیج 1 کو ہم انٹریکٹیو رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یوزر کو فیل ہو کہ پیچھے کچھ ڈاؤن لوڈ چل رہی ہے, کچھ پروگرس ہو رہی ہے. تو ہم نے اس طریقے سے ایک ڈاؤن لوڈ فائل گروپ ایکسپلیسٹلی یوزنگ اپلیکیشن ڈپلائمنٹ انووک کیا کہ مائی گروپ کا ڈاؤن لوڈ گروپ ڈاؤن لوڈ کر لو. لیکن اسے ڈاؤن لوڈ کی کال دینے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم وہ ایونٹ ہوک کریں جو یہ اس کی کمپلیشن پہ ہوگا. اگر یہ ہم ایونٹ پہلے نہیں بلکہ بعد میں ہوک کرتے ہیں
تو اس میں ڈینجر یہ ہے کہ کیا پتہ جلدی سے فائل کمپلیٹ ہو جائے اور وہ ایونٹ فائر کرے اور اس ٹائم پہ ابھی ہم نے ہک ہی نہ کیا ہو. تو اس لیے ایونٹ کو پہلے ہک کرنا ضروری ہے. تو ڈاؤن لوڈ فائل گروپ جب کمپلیٹ ہوگا تو ہمیں ایونٹ آئے گا ڈاؤن لوڈ فائل گروپ کمپلیٹڈ کا. اس لیے ہم نے اس ایونٹ کو ہک کیا اپلیکیشن ڈپلائمنٹ ڈاٹ کرنٹ ڈپلائمنٹ ڈاٹ ڈاؤن لوڈ فائل گروپ کمپلیٹڈ پلس ایکول. اس کے تھرو ہم ایونٹ ہینڈلر ہک کرتے ہیں اور اس میں ہم نے ایک ڈیلیگیٹ لکھا اور ڈیلیگیٹ کا کوڈ میں ہم نے کیا کیا, بیسیکلی یہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیج 2 پہ نیویگیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ابھی ملٹی تھریڈنگ نہیں ڈسکس کی بٹ یہاں پہ ہم ایک ملٹی تھریڈنگ ریلیٹڈ کال یوز کرنے لگیں جو میں آپ کو ڈیٹیل میں لیٹر بتاؤں گا. بٹ رائٹ ناؤ آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو آپ کو ڈاؤن لوڈ کی کمپلیشن کی کال آئی ہے یہ ڈاؤن لوڈنگ کے لیے ایک سیپریٹ تھریڈ یوز ہوا ہے اور اس تھریڈ نے اپنے یہ ایونٹ انووک کیا ہے وچ مینس رائٹ ناؤ یو آر ناٹ آن دا مین تھریڈ. اور شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ WPF کی سارے آبجیکٹس ایک تھریڈ پہ یوز ہونے چاہیے ادروائز اس میں ایشوز آئیں گے. تو اب میں یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ میں پیج 2 پہ نیویگیٹ کروں اور یہ نیویگیشن کی کال مین تھریڈ پہ ہو جسے ہم UI تھریڈ یا یوزر انٹرفیس تھریڈ کہتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہ ڈسپیچر کا فنکشن یوز کر رہا ہوں ڈسپیچر ڈاٹ بگن انووک اور اسے سینڈ پرائورٹی جو ہائیسٹ پرائورٹی ہے اس سے میں نے سینڈ کیا نیو ڈسپیچر آپریشن کال بیک اور کال بیک کیا دیا گو ٹو پیج 2. تو یہ بیسیکلی جو گو ٹو پیج 2 کے پیرامیٹرز ہیں کہ یہ آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے اور آبجیکٹ لیتا ہے یہ اس لیے ہی رکھیں کہ ڈسپیچر آپریشن کال بیک جو ٹائپ ہے اس ٹائپ سے میچ کر سکے. تو اٹ میچز ود دیٹ ٹائپ اور یہ ڈسپیچر لیٹر اسے UI تھریڈ پہ کال کر لے گا اگین ان دو کالز کی جو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ملٹی تھریڈنگ کے ساتھ. ویل ڈسکس لیٹر ان ڈیٹیل. رائٹ ناؤ جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک فائل گروپ ڈاؤن لوڈ کیا اور وہ گروپ جب کمپلیٹ ہوا جو ایونٹ آنا ہے وہ ہم نے پہلے ہک کیا اور اس ایونٹ میں ہم نے پیج 2 پہ نیویگیٹ کر دیا. تو یہاں تو ہم نے ڈاؤن لوڈ فائل گروپ کمپلیٹڈ کا ایونٹ یوز کیا جو بیسیکلی جب ڈاؤن لوڈ کمپلیٹ ہو جائے گی اس ٹائم پہ فائر ہوگا. بٹ دیر آر ادر ایونٹس فار فائن گرینڈ کنٹرول. جیسے میں نے کہا آپ پروگرس بار بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک فائن گرینڈ ایونٹس چاہیے اور وہ یوز کر کے آپ ایک پروگرس بار بھی شو کر سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی فیسلٹی ہے کہ آپ اپلیکیشن کو ان اسٹیپس ڈاؤن لوڈ کر سکیں. اوور آل جو ہم نے XAML براؤزر بیسڈ اپلیکیشنس میں دیکھا بالکل نارمل ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنس کی طرح ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے کوڈ کو آپ چینج کر سکتے ہیں براؤزر بیسڈ میں. جسٹ یہ کہ وہ پارشل ٹرسٹ ہوتی ہیں. انہیں رن کرنے کے لیے کیا چاہیے انہیں رن کرنے کے لیے WPF انسٹال چاہیے اور ونڈوز سسٹم پہ WPF پری انسٹالڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو آپ کی ونڈوز 7 ہے وہ WPF 3.5 کے ساتھ آتی ہے اور لیٹر ونڈوز 8 آپ کی WPF 4 کے ساتھ آتی ہے. تو آپ کے پاس اگر ایٹ لیسٹ اگر آپ 3.5 ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اپلیکیشن ونڈوز بیسڈ کسی بھی ماڈرن سسٹم پہ چلے گی اینڈ دیٹس لائک اے گڈ تھنگ جو آپ کو XAML براؤزر بیسڈ اپلیکیشن چلاتے ہوئے پتہ ہے. سلور لائٹ میں مطلب ونڈوز پہ تو چلے گی یو نیڈ اے پلگ ان فار ادر پلیٹ فارمس لیکن دوسرے پلیٹ فارمس پہ چلنے کی پاسبلٹی ہے. دیٹس وائی سلور لائٹ ویب بیسڈ اپلیکیشنس میں مور پاپولر ہے. دوسرا اس میں اسپیکٹ نیویگیشن کا تھا. تو ایک تو پارشل ٹرسٹ ہے نیویگیشن اس کی انٹیگریٹڈ ہے سسٹم میں اور انسٹالیشن اس کی بہت سمپل ہے. یو جسٹ پبلش اٹ اور وہ ساری فائلز اٹھا کے یو پٹ دیم آن اے ویب سرور یوزر گوز ٹو دا URL اینڈ یور اپلیکیشن اوپنس. ڈفرینسز کہاں ہیں؟ آپ کو ان پٹ لینے کے لیے ادھر URL اور کوکی یوز کرنی ہوتی ہے اور آپ کو اپنا انٹرفیس ایک پیج میں بنانا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نیویگیشن بیسڈ اپلیکیشن بن رہی ہے. اور دوسری جو ویب بیسڈ اپلیکیشنس میں آپ کو ایڈیشنل کہہ لیں فیچر ہے وہ یہ کہ آپ اپنی اپلیکیشن کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ گروپس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین پروگرامیٹیکلی ڈاؤن لوڈ اے گروپ اینڈ دین نیویگیٹ ٹو سم پیج ان دیٹ گروپ. تو اس فیسلٹی کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی اپلیکیشن کو یوزر کے لیے مور انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں یعنی اس کی پرفارمنس اپیرنٹ پرفارمنس بہتر بنا سکتے ہیں. So these are XAML browser based applications. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو بڑا امپورٹنٹ ہے WPF میں وہ ریسورسز ہیں. ہم نے ایک دو پوائنٹس پہ پیچھے ریسورسز ٹچ بھی کیے. ہم نے کوئی آئیکن یا بیٹ میپ
ریسورسز سے پک کیا, بٹ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ریسورسز ہیں کیا اور وہ کیسے انہیں یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جیسے ہم نے پراپرٹیز, ایونٹس اور بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں میں دیکھا کہ بیسیکلی WPF جو ڈاٹ نیٹ کی فیسلٹی ہے ان کے اوپر ہمیں ایڈیشنل فیسلٹیز دیتا ہے. تو یو کین تھنک دا سیم وے, ریسورسز کے اوپر WPF ہمیں کچھ فیسلٹیز دے گا. تو ریسورسز اگر ہم WPF کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دیر آر ٹو کائنڈس آف ریسورسز, ایک بائنری ریسورسز ہیں اور ایک لاجیکل ریسورسز ہیں. جو ڈاٹ نیٹ میں ریسورسز ہوتے ہیں دے آر بائنری ریسورسز ان WPF. لاجیکل ریسورسز از سم تھنگ WPF اونلی. تو ریسورس کیا ہے؟ ریسورس کین بی این آئکن, a bitmap file, a font table, a font, a string table, کہ آپ کے پاس strings کی لسٹ ہو. Why would you want them to be a part of the program? تو ریسورسز جو ہے وہ آپ کے پارٹ آف دا پروگرام ہو سکتے ہیں, یعنی آپ کی جو ایگزیکیوٹیبل ہے اس ایگزیکیوٹیبل کے اندر بائنری انسٹرکشنز کے ساتھ ساتھ پورا بٹ میپ بھی پڑا ہو. دیز آر کالڈ embedded resources, کہ آپ کا پورا ریسورس آپ کی اپلیکیشن کے اندر embedded ہے. آپ کے پاس ایسے بھی ریسورس ہو سکتا ہے کہ ریسورس ایک فائل میں ہو اور ایگزی کے ساتھ پڑا ہو اور ایگزی کے اندر اس کا ایگزیکٹ ریفرنس پڑا ہو کہ اس سب ڈائریکٹری میں یا سیم ڈائریکٹری میں اس نام کی فائل ہے. دیٹس آلسو اے ریسورس. ریسورس ایسے بھی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں جس کا ہمیں نون لوکیشن نہ پتا ہو, بٹ ویل کم ٹو دیٹ لیٹر. So right now there are two kinds of resources, two kind of binary resources. ایک جو ایگزیکیوٹیبل کا پارٹ بن جائیں اور you can say them embedded resources, اور دوسرے جو آپ کے کسی نون لوکیشن پہ پڑے ہوں, کسی URL پہ یا آپ کی ایگزی کے ریفرنس میں کسی اسپیسیفک جگہ, اینڈ دے شوڈ بی دیئر, ادروائز وہ اپلیکیشن رن ہوتے ہوئے ایکسیپشن آئے گی. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے ایک اپلیکیشن انسٹال ہوئی ہے اس کی ایگزی علیحدہ رکھ کے اسے رن کر لیں. سو دیر آر سم بینیفٹس ٹو embedded resources کہ وہ سنگل بائنری بن جاتی ہے, اسے آپ موو کر کے کہیں سے بھی رن کر سکتے ہیں. دیر آر سم بینیفٹس کہ آپ کی ریسورسز سیپریٹلی پڑے ہوں, آپ کی ایگزیکیوٹیبل بہت بڑی نہیں بنتی, آپ ریسورسز سوئچ کر سکتے ہیں. آپ اسپلیش اسکرین کا اگر بٹ میپ پڑا ہے جو اسٹارٹ میں شو ہونی ہے, یو سوئچ دیٹ بٹ میپ اور وہ آپ کا چینج ہو گیا. بٹ اگر وہ embedded ریسورس ہے تو آپ کو سارٹ آف اسے ریکمپائل کرنا پڑے گا تاکہ وہ نیا ریسورس ایگزیکیوٹیبل کا پارٹ بنے. سو بائنری ریسورسز اینڈ لاجیکل ریسورسز. لاجیکل ریسورسز کی ڈسکشن ہم لیٹر کریں گے, دیٹس اے WPF اونلی تھنگ. بائنری ریسورسز جو کہ ڈاٹ نیٹ میں عام ریسورسز ہوتے ہیں, جو کسی بھی ایکچولی Win32 اپلیکیشن میں جو ریسورسز کا کنسیپٹ ہے, دیٹس بائنری ریسورسز ان WPF. بائنری ریسورسز ایدر ایمبیڈ ہو سکتے ہیں اور دے کین بی کنٹینڈ ان اے فائل, اور ہم اس کا URL رکھ سکتے ہیں. ریسورسز کیا ہو سکتے ہیں؟ بٹ میپس, آئکنس, فونٹس, اسٹرنگ ٹیبلس, یہ ساری قسمیں ہیں جو ریسورسز ہمارے ساتھ ایمبیڈ ہو سکتے ہیں. اس میں ایک کنسیپٹ آئے گا لوکلائزیشن کا, یا پہلے ایکچولی اسے انٹرنیشنلائزیشن کہتے تھے, I-18 کا ورڈ بھی اس کے لیے یوز ہوتا تھا. اب انٹرنیشنلائزیشن کے بجائے زیادہ لوکلائزیشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں. ورڈس لوکلائزیشن اور انٹرنیشنلائزیشن, اٹ مینس کہ آپ کی اپلیکیشن ایک سے زیادہ ٹارگیٹ لینگویج یا ٹارگیٹ ڈفرینٹ اسٹرنگ فارمیٹنگس یا ٹارگیٹ گرامرس کو ٹارگیٹ کریں. سو فار ایگزامپل آپ اپلیکیشن بناتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دیٹ شوڈ ورک ان انگلش اینڈ اردو, وہ اردو میں بھی انٹرفیس شو کر سکے, انگلش میں بھی کر سکے. پہلی چیز تو اردو کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں رائٹ ٹو لیفٹ چاہیے, اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آئکنس, پلیسمنٹس اور پینلس کی بات کی تھی, دیر واز اے رائٹ ٹو لیفٹ الائنمنٹ ان تھنگس. سو دیٹ از ون تھنگ جو آپ کی کلچر انفو میں سیٹ ہو سکتی ہے. تو کلچر انفو از سم تھنگ وچ کنٹینس دا لینگویج, وچ کنٹینس کہ آپ کا کرنسی سمبل کیا ہے, روپیز ہے یا ڈالر سائن ہے, وچ کنٹینس کہ آپ کا ڈیسیمل سیپریٹر یا کاما سیپریٹر کیا ہے, یا وہ کتنے ڈیجٹس کے بعد آنا ہے, یا ڈیٹ آپ کیسے لکھتے ہیں, آپ منتھ پہلے لکھتے ہیں پھر ڈے لکھتے ہیں, یا ڈے پہلے لکھتے ہیں اور پھر منتھ لکھتے ہیں. یہ جو ساری کی ساری چیزیں, دیٹ آل کمپرائزز کلچر انفو. if the user switches culture info, اگر آپ کی اپلیکیشن کے پاس ٹارگیٹ کلچر کے لیے اپروپریٹ ریسورسز موجود ہیں تو دین آپ کی اپلیکیشن بھی سوئچ ہو سکتی ہے. سو دیٹس دا بینیفٹ آف کلچر. تو اگر آپ اپنی اپلیکیشن لوکلائز کرتے ہیں
which means آپ ایک سے زیادہ لینگویجز ٹارگیٹ کرتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو گیو دا ٹرانسلیشنس اینڈ یو نیڈ سم سپورٹ فار دا سسٹم کہ وہ ٹرانسلیشنس کے ساتھ اکارڈنگلی ٹرانسلیٹ ہو جائے. سو ریسورسز آپ کو یہ فیسلٹی دیتے ہیں, آپ بائنری ریسورسز کے لوکلائزیبل ورژنس دے سکتے ہیں. مثلا آپ ایک اسپلیش اسکرین بنائیں فار انگلش اینڈ ادر اسپلیش اسکرین فار اردو, اس میں آپ بڑے سائز کے فونٹ میں کچھ بھی لکھتے ہیں یا جو بھی آپ نے کرنا ہے. اف اٹس اے بٹ میپ, اف اٹس اے فونٹ تو آپ انگلش کے لیے علیحدہ فونٹ ایمبیڈ کر دیں, اردو کے لیے علیحدہ فونٹ ایمبیڈ کر دیں, یا انگلش کے لیے آپ سسٹم فونٹ یوز کر لیں اور اردو کے لیے ایمبیڈ کر دیں. آپ کے پاس اگر کوئی آئیکن ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں. تو اور سب سے امپورٹنٹ جو آپ کی اپلیکیشن کے اسٹرنگس ہیں اس کا آپ انگلش ورژن بھی دے دیں, اردو ورژن بھی دے دیں. اسٹرنگس کی ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ, بٹ ریسٹ آف دا تھنگز آر سمپلر کہ آپ نے ہر چیز کے ورژنس دے دیا اور مارک کر دیا کون سا کس کلچر کا. ہر کلچر کی ایک یونیک آئی ڈی ہے. فار ایگزامپل یو ایس انگلش کے لیے EN-US یوز کرتے ہیں, ہم ایگزامپل میں دیکھیں گے, دیٹس این ایگزامپل. اسی طرح ہر کلچر کی ایک یونیک آئی ڈی ہے, اینڈ یو کین سے کہ یہ والی جو میرے ریسورسز ہیں وہ اس کلچر کے ہیں, یہ ریسورسز اس کلچر کے ہیں. سو بائنری ریسورسز ادھر ایمبیڈ اور جسٹ ان کا ریفرنس رکھ لیں, دے کین بی لوکلائزڈ, اس کی ڈفرینٹ کائنڈس ہم نے ڈسکس کی, اور پھر ہم ان ریسورسز کو WPF سے ریفر کریں گے. کیسے ریفر کریں گے اور کیسے ریسورسز ایڈ کریں گے. تو پہلی چیز تو ہے ریسورس ایڈ کیسے کریں گے. لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئیکن ہے اور یہ ہم نے اپنے پروجیکٹ کے ریسورسز میں ایمبیڈ کرنا ہے. سو اگر آپ ویژول اسٹوڈیو میں اٹس ویری سمپل, یو جسٹ ایڈ اے فائل, اینی فائل, بیکاز ریسورس کین بی اینی تھنگ. یو چوز اے فائل, لیٹ سے یو چوز اے بٹ میپ, اور اس بٹ میپ کو آپ کہتے ہیں ایڈ فائل, اور اس کے بعد آپ اس کا بلڈ ایکشن چوز کرتے ہیں. بلڈ ایکشن ول ٹیل کہ وہ فائل فائنل ایگزیکیوٹیبل کا پارٹ کیسے بنے. ڈو یو وانٹ ٹو کمپائل اٹ, ڈو یو وانٹ ٹو میک اٹ این ایمبیڈیڈ ریسورس, ڈو یو وانٹ ٹو میک اٹ اے ریفرنس ریسورس کہ وہ جہاں پہ ہے وہیں پڑا رہے اور اس کا آپ ریلیٹیو URL اسٹور کر لیں. یہ چیز آپ کا بلڈ ایکشن ہے کہ اس فائل کا نے فائنل ایگزیکیوٹیبل کو کیسے افیکٹ کرنا ہے. تو فار ایگزامپل اگر آپ بلڈ ایکشن اس کا یہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ ریفرنسڈ ریسورس ہو, تو دیٹ مینس کہ جو آپ کی ٹارگیٹ ڈائریکٹری آؤٹ پٹ ڈائریکٹری ہے ڈیبگ یا ریلیز, اس کے اندر اسے کاپی ہونا چاہیے بیکاز اٹس اے ریفرنس ریسورس, اور اگر وہ ایمبیڈیڈ ہے تو وہ ایگزیکیوٹیبل کے اندر آ جائے گا. تو آپ یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اسے دینے کے لیے آپ بلڈ ایکشن چوز کریں گے, اور یہاں پہ بہت سارے بلڈ ایکشن ہیں جس میں کمپائل بھی ہے اور اپلیکیشن ڈیفینیشن پیج. یہاں پہ آپ کو دو ریلیونٹ انٹریز ہیں, ایک ریسورس اور ایک کنٹینٹ. ایدر آف دوز یو چوز اینڈ یو گیٹ اے ریسورس, اے بائنری ریسورس. یہاں پہ ایک ایمبیڈیڈ ریسورس کی آپشن بھی ہے, بٹ اس سے ہمیں چونکہ ابھی بات کی ہے ایمبیڈیڈ ریسورسز کی, ڈونٹ گیٹ کنفیوز ود دس آپشن. یہ WPF سے پہلے سے یہاں پہ, اور WPF اس کی کمپلیٹ سپورٹ نہیں دیتا. اف یو چوز ریسورس اٹس اسٹل ایمبیڈیڈ. سو ریسورس اگر آپ چوز کرتے ہیں اٹ از این ایمبیڈیڈ ریسورس, بٹ دیر از اندر آپشن یہ بلڈ ایکشنس میں ایمبیڈیڈ ریسورس, ڈونٹ چوز دیٹ. So you have two options, resource which means an embedded resource, اور content which means a referenced resource جس کا relative URL store ہوگا. یہ اگر ہم کسی چیز کو ایز کنٹینٹ اسٹور کر لیں یا اسے ڈائریکٹلی لوڈ کر لیں رن ٹائم پہ URL دے کے, تو دے آر کائنڈ آف سیم, کیونکہ دونوں کیسز میں اگر آپ کی اپلیکیشن ڈائریکٹری میں ایک فائل پڑی ہے تو دونوں کیسز میں آپ کی لوڈنگ ایک ہی طرح ہے, یعنی ایکچولی جا کے وہ کرنٹ ڈائریکٹری میں سے فائل اوپن کرے گا, لیکن دے آر ناٹ ایگزیکٹلی ایکول, کیونکہ جب آپ ریسورس ڈیفائن کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ساری فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے جو کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ فائل ایکسیس میں نہیں آتی. سو اگر آپ نے کوئی نون لوکیشن سے فائل ایکسیس کرنی ہے, اٹ از اے گڈ آئیڈیا ٹو ایڈ دیم ایز ریفرنس ریسورسز, اور if it's relevant then as embedded resources. لیکن ایکچولی جب آپ ریفرنس ریسورس کو ایکسیس کریں گے جو کہ ایکسٹرنل فائل ہے, تو اٹ از سملر ٹو اوپننگ دیٹ فائل ڈائریکٹلی اینڈ یوزنگ اٹ. اگر آپ نے اسے لوکلائز کرنا ہے دین یو ہیو ٹو ایمبیڈ, دین یو ڈونٹ ہیو این آپشن, کیونکہ جب آپ ایک URL دیتے ہیں کہ آپ ریفرنس کرنا ہے اس جگہ پہ,
only that reference, that relative URL is stored کہ let's say images/splash screen.jpg. تو آپ نے کہا کہ آپ کی امیجز ڈائریکٹری میں اس نام کی فائل پڑی ہے. دین یو کانٹ سے کہ یہ کس اسپیسیفک کلچر کی ہے. جبکہ جب آپ ایمبیڈڈ ریسورس بنائیں گے تو ایمبیڈڈ ریسورس جب ہم لوکلائزیشن دیکھیں گے تو اٹس سیپریٹ اسمبلیز جس میں ہر کلچر کی انفارمیشن پڑی ہوتی ہے. تو اف یو وانٹ ٹو لوکلائز یعنی آپ ڈفرینٹ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں لینگویجز تو دین یو ہیو ٹو ہیو ایمبیڈڈ ریسورسز. یا دوسرا ریزن یہ آپ کہہ رہے ہیں سنگل بائنری کے بینیفٹس ہیں اور سنگل بائنری آپ یوز کرنا چاہتے ہیں دین یو نیڈ ٹو ہیو ایمبیڈڈ ریسورسز. اگین لوکلائزیشن کی بات ہم لیٹر کریں گے بٹ رائٹ ناؤ اٹ واز دا پوائنٹ از کہ اگر آپ نے لیٹر لوکلائز کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ہیو ایمبیڈڈ ریسورسز. تو اب آپ نے ایمبیڈ کر دیا یا ریفرنس کر دیا, دونوں کیس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ اسے ایکسیس کیسے کریں گے. سو ایکسیس کرنے کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. زیمل سے ہم ڈائریکٹلی ایک ریسورس ایکسیس کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک اسٹیک پینل بنایا اور اس پہ 3 بٹنس بنائے ہیں اور تینوں بٹنس کے اگر آپ سورس دیکھیں تو اس میں ڈائریکٹلی ہم نے 3 جفس کے نام دے دیے ہیں. یہ تینوں جفس بیسیکلی ہمارے پاس ریسورسز ہیں. دس ول ورک ویدر دا ریسورسز آر ایمبیڈڈ اور لوز. لوز سے مراد یہ کہ یعنی وہ ایکسٹرنل سیپریٹ فائلز ہیں, انڈیپینڈنٹ فائلز ہیں اور ان کا ہم نے ریفرنس ایڈ کر لیا ہے. تو ویدر آپ ایمبیڈ کریں یا لوز فائلز ہوں وچ مینس کہ آپ نے ان کا بلڈ ایکشن ریسورس سیٹ کیا ہے یا بلڈ ایکشن کنٹینٹ سیٹ کیا ہے, دونوں کیسز میں دس زیمل ول ورک. یعنی وہ جب ایمبیڈ ہوگی یا ریفرنس ہوگا تو وہ اس نام سے ایڈ ہوا اور یہ نام اس کا سارٹ آف آئی ڈی بن گیا اور اس نام سے وہ ایکسیس ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ دونوں نہیں ہیں یعنی لوز فائل ہے آپ کی اپلیکیشن ڈائریکٹری میں اور اس کا ریفرنس نہیں ڈلا ہوا تو یہ زیمل ورک نہیں کرے گی. یعنی زیمل کے لیے اگر ہم جسٹ ایک نیم یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ریکوائر ہے کہ وہ ریسورسز میں ہو. اٹ کانٹ جسٹ ریفرنس اے فائل این آربیٹری فائل. اٹ از پاسبل ٹو ریفرنس آربیٹری فائل لیکن اس کے لیے آپ کو اسے تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا ہوگا. کیسے؟ اس میں آپ کو یہ ذرا لمبا سورس کا سنٹیکس دینا ہوگا جس میں آپ // سائٹ آف اوریجن کہ آپ ایپلیکیشن کے اندر سے نہیں لینا چاہ رہے بٹ جس سائٹ پہ یہ ایپلیکیشن پڑی ہوئی ہے وہاں سے یہ آپ کو کچھ کامرس دے کے /slideshow.gif یہ وہاں سے ڈائریکٹلی مینشن کرنا ہوگا. ان ریسورسز کے لیے ہم سب فولڈرز بھی یوز کر سکتے ہیں. اب جو ریفرنس ریسورس ہے اس کے لیے تو سب فولڈر یوز کرنا بڑا لاجیکل لگتا ہے کہ میں نے ریفرنس ریسورسز لیٹ سے امیجز سارے امیجز میں ڈال دیے images/something. لیکن ایمبیڈڈ کے لیے بھی آپ سب فولڈرز یوز کر سکتے ہیں. تھوڑا سا کنسیپٹ عجیب لگتا ہے کہ آپ نے تو ایمبیڈ کر دیا وہ ایکچولی سب فولڈر کے اندر نہیں پڑا. آپ نے پروجیکٹ میں ایڈ کیا ایک امیجز سب فولڈر, اس کے اندر امیجز ڈالے اور ان سب کا بلڈ ایکشن آپ نے ریسورس سیٹ کر دیا وچ مینس دے آل ول بیکم پارٹ آف دا ایگزیکیوٹیبل. بٹ اسٹل جب وہ ایگزیکیوٹیبل کا پارٹ بنیں گے تو ان کی جو آئی ڈی اسٹور ہوگی ایگزیکیوٹیبل میں دیٹ وڈ بی images/whatever جو امیج کا نام ہے. تو آپ نے جس پوائنٹ پہ ان فائلس کو رکھا تھا سب فولڈرز میں آرگنائز کر کے وہ کمپلیٹ اس کی آئی ڈی بن جائے گی. تو اٹس بیسیکلی آپ اگر اسے کسی پوائنٹ پہ رکھتے ہیں سب فولڈر ہائرارکی میں ایک امیج کو اور ویدر آپ اسے ریسورس کے طور پہ ایڈ کریں یا کنٹینٹ کے طور پہ ایڈ کریں دونوں کیس میں اسے ایکسیس کرنے کا طریقہ اس کا وہ ریلیٹیو URL ہوگا. اب اگر آپ کہیں کہ اسی ریسورس کو آپ کوڈ میں سے پروسیجرل کوڈ میں سے کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. پروسیجرل کوڈ میں آپ کے پاس جو زیمل اسپیسیفک شارٹ کٹس ہیں وہ نہیں ہیں. یعنی زیمل میں اگر آپ ایک جف کا نام دے رہے تھے تو وہ جف اگر آپ کا ایک ایمبیڈڈ یا لوز ریسورس ہے تو آپ صرف اس کا اسٹریٹ نیم یوز کر سکتے تھے کیونکہ اس کا ٹائپ کنورٹر باقی چیزیں لک اپ کر لیتا ہے کہ بائی ڈیفالٹ وہ اپلیکیشن کے ریسورسز میں لک اپ کرتا ہے. لیکن اگر آپ کو سائٹ آف اوریجن تھا تو ایکسپلیسٹ دینا پڑ رہا تھا. لیکن یہاں پہ اگر سائٹ آف اوریجن نہیں ہے اپلیکیشن کا ریسورس ہے تو بھی آپ کو پروسیجرل کوڈ میں ایکسپلیسٹ دینا پڑے گا. کس طرح سے دیں گے؟ اس میں آپ لیٹ سے ایک امیج لوڈ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے نیو امیج کیا اور image.source=new bitmap image new URI اور URI میں آپ خالی لیٹ سے لوگو اور JPG خالی نہیں دے سکتے تھے,
آپ کو پیک کالن سلیش سلیش اپلیکیشن کالن اور وہی 3 کاماز اور سلیش لوگو ڈاٹ جے پی جی دینا ہوگا. تو یہاں پہ اگر آپ سائٹ آف اوریجن دیں گے تو آپ ایسی لوز فائلس جو ریسورسز نہیں ہیں اسے ریفر کر سکتے ہیں, اور اس طرح سے اپلیکیشن دیں گے تو آپ اپلیکیشن ریسورسز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے دونوں ایگزامپلس دیکھیں, پروسیجرل کوڈ سے کیسے ریسورسز لوڈ کر سکتے ہیں وچ وڈ بی اے بٹ انفریکوینٹ, کیونکہ ہم یوزر انٹرفیس ریلیٹڈ سارا کام زیمل میں کرنا چاہتے ہیں. زیمل میں دیکھا ہم نے کیسے لوڈ کر سکتے ہیں, اگر وہ ریسورس ہے تو اسے لوڈ کرنا بہت ایزی ہے, تو اس کا ہم جسٹ نام یوز کر لیں گے. لوز فائلس کو ایکسیس کرنا زیادہ مشکل ہے, بٹ لوز فائلس وچ آر مارکڈ ایز ریسورس, یعنی وہ کنٹینٹ کے طور پہ ایڈ ہوئی ہوئی ہیں, ان کو ایڈ کرنا یا ایمبیڈڈ ریسورسز کو ایڈ کرنا, ایکسیس کرنا زیمل میں سے بہت ایزی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بیسیکلی بائنری ریسورسز کو لوکلائز کریں گے, یعنی ہم ڈفرینٹ کلچرز کے لیے ڈفرینٹ ورژن آف اے ریسورس دیں گے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اسٹرنگس کو کیسے لوکلائز کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے اپلیکیشن میں کسی جگہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر اردو سیٹ ہوا ہوا ہے کلچر تو وہ ہیلو ورلڈ اردو میں شو ہو, تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ جو ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد ہم WPF اسپیسیفک لاجیکل ریسورسز ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے یہ آپ چیزیں ڈسکس کریں, اینڈ ویل میٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. خدا حافظ.